الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی جب بیت اللہ کو بنانے کا نظام چلا۔ تو حجر اسود کو جب رکھنے کا موقع آیا، اس وقت تو یہ پورا پتھر تھا، تو 2-3 ٹکڑیاں پڑی ہیں۔ تو ہر قبیلے کے سردار کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ پتھر میں رکھوں گا، اور 5 دن اس پہ جھگڑا چلتا رہا، اور 5ویں دن خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں گی، اتنی آپس میں سختی پیدا ہو گئی۔ تو ابو امیہ ایک شخص تھا قبیلہ مخزوم کا، اس نے کہا بھائی ایسا کرو، صبح سارے بیٹھ جاؤ بیت اللہ کی دیوار کے پاس، سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا نا اس کو ہم اپنا قاضی مان لیں گے۔ تو سب کو یہ تجویز پسند آ گئی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن یہ سارے بڑے سردار بیٹھے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے۔ چلو بھائی صادق امین آ گئے، صادق امین آ گئے، صادق امین آ گئے، ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر، راضی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چادر لاؤ، چادر لائے، اس پر آپ نے پتھر رکھا، سارے سرداروں سے کہا چادر کو کونوں سے پکڑ کے اٹھاؤ۔ تو سارے سرداروں نے چادر پکڑ کے جب اس کے لیول پر پتھر آیا تو آپ نے اٹھا کے اس کو اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ سفید رنگ کا تھا، اور جب طوفان نوح میں بیت اللہ ضائع ہو گیا تھا تو یہ پتھر فرشتوں نے یہ سامنے جو پہاڑ ہے جبل قبیس، اس میں اس کو فکس کر دیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رہبری فرمائی کہ یہ وہ پتھر ہے، اس کو یہاں لگانا ہے۔ تو اب تھوڑا ہم واپس چلتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے پانی دے دیا، زم زم عبری زبان کا لفظ ہے، رک جا رک جا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کاش ہماری ماں یہ نہ کہتی تو یہاں پورا ایک دریا بہہ جاتا، اتنا اللہ کی رحمت جوش میں تھی، وہ نیچے چلا گیا۔ تو اب یہ راستہ چلتا نہیں تھا، ادھر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ تو قبیلہ جرہم، یمن کا عرب قبیلہ، وہ کہیں دور سے گزر رہے تھے اور ان کو پانی کی طلب ہوئی، پانی ختم ہو گیا ان کا۔ تو ان کے سردار نے ان پہاڑوں پہ پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ اس نے کہا میں یہاں کئی دفعہ گزرا ہوں، یہاں پرندے نہیں ہوتے، لگتا ہے یہاں پانی ہے جو پرندے اوپر اڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا، تو اس نے وہاں دیکھا کنواں نہیں، وہ چشمہ تھا۔ تو اس نے جا کے بتایا تو وہ قبیلہ آ کے کہنے لگا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں۔ اب اللہ حضرت ہاجرہ کی آبادی کا سامان فرما رہے، کہنے لگے ہو جاؤ لیکن پانی میرا ہوگا، پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے، پانی آپ کا۔ وہ قبضہ گروپ تو تھے نہیں اس وقت کہ پانی آپ کا، ہم آپ کے قریب رہیں گے۔ عرب کی ایک قسم ہے عرب بائدہ، ایک ہے عرب عاربہ، ایک ہے عرب مستعربہ۔ بائدہ کہتے ہیں جو مٹ گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، یہ عرب تھے، ان کی نشانی مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی۔ تو عرب عاربہ ہیں جن کو قحطانی بھی کہتے ہیں، یہ یمن کے جو عرب تھے ان کے بڑے کو عرب عاربہ کہتے ہیں، اور ان قبائل کو عرب عاربہ اور یا قحطانی کہتے ہیں۔
عرب مستعربہ حضرت اسماعیل کی اولاد کو کہتے ہیں، جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے نسل چلی اس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں اور عدنانی کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی عدنانی عرب تھے، قحطانی عرب نہیں تھے، عدنانی عرب تھے۔ تو بنو قزاع نے 300 سال، بیچ میں ہم نے وہ حضرت حاجرہ والا قصہ سارا سمیٹ دیا ہے۔ بنو قزاع نے 300 سال حکومت کی مکہ پر۔ تو پھر بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، اس نے حملہ کر کے اور مکے پہ قبضہ کر لیا۔ جب بنو جرہم کو اندازہ ہو گیا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تو انہوں نے کنویں میں پتھر اور سامان اور کیا کچھ اس میں ڈال کے کنواں بند کر کے اس کو اوپر سے پتھروں سے بند کر دیا۔ تو جب خزاع آئے تو ان کو پانی کا نشان نہیں ملا۔ تو کوئی 350 سال حکومت کی بنو خزاع نے۔ تو ان کے سردار کو قصی اس وقت مشہور ہوئے، قصی بن کلاب، جو ہمارے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان، یہ عدنانی عرب ہیں۔ تو قصی جو تھے وہ بڑے مشہور ہوئے اور انہوں نے قریش کے قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ قریش کا نام تھا فہر، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو بنو خزاع کے سردار کو شراب کا مشکیزہ دے کر مکے کی حکومت لے لی، نشہ پلا تھا، شراب کے مشکیزے پر اس نے سائن کر لیے کہ مکے کی حکومت تمہاری۔ تو قصی کا قبضہ ہو گیا تو قریش کے قبائل کٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ قصی کے بیٹے تھے عبد مناف، جو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو مکے کا چاند کہا جاتا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مطلب، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام نوفل اور ایک کا نام عبد شمس۔ ان کے یہ 4 بیٹے تھے۔ تو عبد مناف کے مرنے کے بعد خاندان والوں نے، مطلب بڑے بیٹے تھے، ہاشم کو سردار بنایا۔ تو بہت ذہین تھے، بہت قابل تھے۔ یہ رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر سردی کا ایک گرمی کا انہوں نے جاری کیا اور ان یمن اور شام سے تجارتی تعلقات قائم کیے۔ تو اس پر جو عبد شمس کا بیٹا تھا امیہ، اس نے اختلاف کیا کہ چھوٹا کون سردار بنے، بڑے کو سردار بنا۔ تو اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس زمانے میں عرافہ عورتیں ہوتی تھیں، نجومی ٹائپ، ان کے پاس جھگڑا جایا کرتا تھا۔ تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ شرط طے پائی تھی کہ جو ہارے گا وہ 10 سال مکہ چھوڑ دے گا۔ تو جب اس عرافہ نے ہاشم کے بارے میں فیصلہ دیا تو امیہ کو 10 سال کی جلا وطنی کرنی پڑی، وہ شام چلا گیا اور یہاں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں ایک نفرت شروع ہوئی۔ تو ہاشم تشریف لے گئے تجارت کے لیے، غزہ جانا تھا۔ تو مدینے پہنچے تو ایک یہودی عورت نے، ہمارے نبی جس باپ کی پشت میں آتے تھے اس کے ماتھے پر نور نبوت چمکتا تھا۔ تو یہودی عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ وہ کہنے لگے میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ گناہ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اگلے دن وہیں سلمہ ایک بنو نجار کی عورت تھی، اس سے شادی کر لی۔
تو تیسرے چوتھے دن اب بازار سے گزرے تو وہی عورت آگے سے آ رہی تھی. تو ہاشم نے کہا تم مجھ سے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لو. اس نے ایسے دیکھا اور کہا میں بھی شریف عورت ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا آخری نبی کا، میرے جی میں ہے میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ کی قسمت میں تھا. تو یہاں سے تشریف لے گا غزہ جہاں آج کل جنگ ہو رہی، وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی قبر غزہ میں تھی، اب تو اس کا کوئی نشان نہیں ہوگا، لیکن ان کا انتقال 32 سال کی عمر میں ہوا غزہ میں. تو سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے پیدائشی بال سفید تھے، تو اس نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا. اب مطلب جو بڑے بیٹے تھے وہ سردار بنے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہاشم نے مدینے میں شادی کی اور اس سے کوئی بیٹا ہوا. ایک دن ایک مکے کا آدمی مدینے سے گزر رہا تھا تو باہر میدان میں لڑکے تیر اندازی کر رہے تھے. تو صرف ایک لڑکے کا نشانہ وہ ٹارگٹ پر پہنچتا تھا. وہ کہتا خذھا انا بن ہاشم، دیکھو میرا تیر اور میرا نشانہ، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. اس کے کانوں میں بات پڑ گئی تو وہ مکے پہنچا اور مطلب سے کہنے لگا ہاشم کی کوئی اولاد مکے میں مدینے میں ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا میں نے یہ سنا ایک بچے کو کہتے ہوئے. تو انہوں نے وہیں اپنی اونٹنی کو اٹھایا اور بھاگم بھاگ مدینہ پہنچے تو بالکل ہاشم کی تصویر تھے شیبہ. تو انہوں نے ان کی ماں سے جا کے درخواست کی کہ یہ بچہ ہماری نسل کا ہے، ہمیں دے دو. ماں نے انکار کر دیا کہ میرا بھی یہ ہے تو میں کیسے زندگی گزاروں. تو انہوں نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ یہ آئندہ قریش کا سردار بنے گا، تو اپنی بہن کو سمجھاؤ، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر اس نے اس کو نہ دیا. پھر بھائی نے سمجھایا کہ یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے، تو مکے کا سردار بنے گا. تو ماں نے اجازت دی تھی.